لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. بيسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد لله رب العالمين. جی کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ فعل ماضی کے جو جملے تھے اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا تھا، اس کو حل کرنا تھا. تو اس میں پہلا جملہ تھا لڑکوں نے اپنا سبق یاد نہیں کیا. فرحان بھائی نے لکھا ہے ما قرأ ویسے لکھنا تھا ما قرأ الاولاد درسہم، ما قرأ الاولاد درسہم. میں نے سبق یاد نہیں کیا. ما حفظت الدرس، بالکل ٹھیک، ما حفظت الدرس، میں نے سبق یاد نہیں کیا. حفظت، حفظہ، حفظہ، حفظو، حفظت، حفظتا، حفظنا، حفظتا، حفظتما، حفظتم، حفظتی، حفظتما، حفظتنا، حفظتو، حفظنا. زید مسجد سے نہیں لوٹا. اب یہاں پہ زید فاعل ہے، مسجد سے لوٹنا، لوٹنا اس کا فعل ہے، اور کہاں سے؟ مسجد تھے. ما رجع زید من المسجد. فرحان بھائی آپ نے خود لکھے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ ہے نتیجہ حاضری کا. یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. ما قتل الیہود عیسیٰ. اب یہاں پہ عیسیٰ حالت نصب میں ہے کیوں مبنی ہے نا، اب وہ ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ مفعول ہے. اور ما قتل، اب انہوں نے دیکھیں یہود جمع لگایا ہے اور ساتھ کیا ہے؟ واحد صیغہ فعل مضارع کا. چونکہ جمع کے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ گردان میں سے واحد مذکر چن لیں گے. انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. ما قتلوہ، ما قتلوہ. اب وہ جمع کا صیغہ واپس چلا گیا اور ہو ضمیر آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں پہ نسب کی ضمیر لگ گئی. تم سب نے آج قرآن نہیں پڑھا. ما قرأتم القرآن، القرآن نہ ہونا تھا نسب، چونکہ قرآن مفعول ہے. ما قرأتم القرآن اليوم. اچھا یہ اليوم بھی نسب آ رہا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کہ یہ، لیکن یہ ظرف کہلاتا ہے، ظرف زمان ہے اور یہ حالت نصب میں ہی آتا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی پوزیشن طے کریں گے کہ اس کو جملے میں کس پوزیشن پہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. اب نفع بخش کے لیے عربی ہے رابحہ. ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. فعل کیا ہے؟ نفع بخش. اس کے لیے را، با اور ہا مادہ ہے فاعلہ کے وزن پہ. ایک منٹ، تجارت کون ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے جی. ان کی تجارت یہ فاعل ہے، مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی ہے، ان کی تجارت کی عربی کیا بنے گی؟ تجارتہم. اب تجارت ورڈ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو فعل اس کو ریپرزینٹ کرے گا. ربح، ربحا، ربحو، ربحت. ربحت تجارتہم، شروع میں ما آ گیا. ما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے غالباً. آگے ہے واحد مؤنث کا. کیوں؟ نہیں تجارت واحد ورڈ ہے. تجارت تجارت کلیکٹیو ناؤن ہے نا، واحد جمع نہیں ہے. تجارت کیا ہے؟ ایک چیز کا نام ہے جی. نہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
فعل کا کنیکشن ہمیشہ مضاف کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں فعل، فاعل اور مفعول مرکب اضافی میں مین پارٹ کس کا ہوتا ہے؟ مضاف کا ہوتا ہے. جو کچھ ہوگا مضاف کو دیکھ کے ہوگا. یہ اس کے ساتھ فعل کا نہیں، فعل اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تجارت کو. چونکہ تجارت نفع بخش نہیں ہوئی نا، وہ تو ان کی تجارت ہے، لیکن اصل ورڈ اس میں کیا ہے؟ تجارت. بات تجارت کی ہو رہی ہے، ان کا نام نہیں لیا جا رہا. اصل کس کے اوپر فوکس ہے؟ تجارت کا نفع بخش ہونا، اور وہ واحد ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، ایک کام کا نام ہے، ایک چیز کا نام ہے. آگے کیا ہے جی؟ زینب نے فاطمہ کی مدد نہ کی. زینب فاعل، فاطمہ مفعول، اور نصرہ اس کا مادہ ہے. ما نصرت زینب فاطمہ تا، لڑکے نے پانی نہ پیا. ما شرب الولد الماء. فرحان بھائی آپ نے واقعی خود بنائے ہیں؟ ماشاء اللہ. 100 ایک غلطی آئی صرف، کیوں مجھے ایوارڈ دینا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا تھا. کیا تم سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا؟ جی شاہد بھائی کیا لکھا آپ نے؟ ایک ہی کیا نہیں، کیا تم نے پڑھا کوشچن ہے. شاہد بھائی آپ نے بھی نہیں کیا. اقرأتن القرآن اليوم، حرف استفہام کیا؟ از، ہاں ہم نے آج قرآن پڑھا. نعم قرأنا القرآن اليوم، قرأنا القرآن اليوم، قرأنا ہم نے پڑھا. کیا تم مؤنث نے اپنا کھانا کھا لیا؟ کوشچن کیا؟ اکلا فعل ہے اور تم مؤنث نے اکلتی. اکلتی طعامک، طعامک، طعامکی، اکلتی طعامکی. کیا تم نے اپنا کھانا کھا لیا؟ حرف استفہام ہے. کھانا کھانا فعل ہے، فاعل ہے تم نے، اپنا کھانا مفعول، اور یہ کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. صحیح ہے. کیا تم نے کھا لیا؟ اب چونکہ فاعل ہے ضمیر تو ہم گردان کو فالو کروائیں گے، اور ورڈ ہے ہمارے پاس اکلا. تو اکلتی، شروع میں استفہام آ گیا. اکلتی طعامکی، مرکب اضافی. یہ نصب چلا گیا چونکہ یہ مفعول ہے، چونکہ یہ مفعول تھا، اپنا کھانا. طعامکی، اکلتی طعامکی. لیکن جب آپ یہ قسم ویسے بات کریں، اگر آپ کسی سے پوچھیں تو لازمی نہیں آپ اسے کہیں کہ تم نے اپنا کھانا کھا لیا. بس اتنا پوچھ لیں اکلتی، کیا تم نے کھا لیا؟ صحیح ہے جی. ہاں میں نے اپنا کھانا کھا لیا. نعم اکلتو طعامی، اکلتو طعامی، اکلتو طعامی. اب اس میں دیکھیں آپ، طعامی یہ بیسیکلی مفعول تھا، اس میں مضاف حالت نصب میں ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یا متکلم اس کو مجبور کر رہی ہے کہ میرے سے پیچھے جو ہے وہ زیر ہوگا، ورنہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ یہ طعام جو ہے حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول ہے. اکلت طعامی، میں نے اپنا کھانا کھا لیا. اگلا جملہ کیا تھی؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ کیوں کا ہے لما، مارنا، تم نے مارا. ضربتا کسے؟ مجھے. اب مجھے کی کیا ہوگا؟ آنا، آنا، اور آنا کا ہم نے نصب لکھنا ہے. نصب کیا ہے اس کا؟ یا نہیں ہوتا ہے. لما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا. لما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا. تیرا بھائی کہاں ہے؟ تیرا بھائی کہاں گیا؟ تیرا بھائی کہاں گیا؟ اینا ذہبا،
اب دیکھیں یہاں جملہ کیا تھا، تیرا بھائی کہاں گیا. جانا فعل، فاعل کون ہے؟ تیرا بھائی. کیا بنے گا جی؟ آئینہ کہاں، جانے کے لیے ہے ذال ہا اور با. ذہبا اخو کا، تیرا بھائی کہاں گیا، تیرا بھائی کہاں گیا. صحیح ہے جی. آگے ہے تمہارے ابو لاہور سے کب آئے. سیم متا رجع ابو کا من لاہور. لاہور رن یا رو یا را یا ری، کیا ہاں جی جر جائے گا، لیکن کیا ہے یہ غیر منصرف ہے. من لاہوری جی، کیونکہ یہ ایک تو اس کا شہر کا نام ہے اور دوسرا غیر عرب نام ہے. ہاں جی متا کب، نہیں متا کب، آئینہ ہوتا ہے کہاں سے، متا کب. اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا، کس نے کے لیے ہے من، پیدا کرنا خا لام قاف فعلا. من خلقا، اب چونکہ لڑکی سے خطاب ہے کی، یا فاطمہ تو من خلقا کی، یا یوں بھی ہو سکتا ہے من خلقا کی یا فاطمہ تو، اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا. اچھا آگے ہے اے لوگو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. اب اے لوگوں کے لیے کیا ہے ہمارے پاس، یا حرف ندا اور الناس آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم بیچ میں ایوہا لے کے آتے ہیں. یا ایوہ الناس من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اے کافرو تم نے اللہ کا کیوں کر انکار کیا. یا ایوہ الکافرون لما تم نے انکار کیا. کفرتم لما کفرتم اللہ، تم نے اللہ کا انکار کیوں کیا. اللہ حالت نصب آئے گا چونکہ مفعول آ رہا ہے، اللہ کا انکار کیا انہوں. لما کفرتم اللہ. چلیں جی ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے ایک پریکٹس کی، یہی پریکٹس ہے. کوشش کریں کہ پلیز آپ اس کو حل ضرور کیا کریں. دیکھیں آپ 100% بھی غلط کریں گے نا تو اس میں بالکل قطعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آگے جی جملہ فعلیہ میں آج ہم تاکید پیدا کرتے ہیں. فعل ماضی میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں انا لگا کے کی تھی، یا اس کے لیے انا واخواتھا تھا، انا انا لاکنہ لعلہ لیتا، یہ وہاں پہ ہم نے استعمال کیے تھے. اب فعل ماضی کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں ہم. سمع اللہ، کیا مطلب ہے جی اس کا، ہاں جی اللہ نے سنی، سن لیا، حالت رفع فاعل اور سامع فعل. اللہ نے سنا. اس کو شروع میں صرف کیا کرنا ہے، قد لگانا ہے. کیا لگانا ہے، قد. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے سن لیا. سمع اللہ سے تھا اللہ نے سنا، اللہ نے سنا. اور قد سے کیا ہوا، یقیناً اللہ نے سن لیا. قد سے وہ یقیناً، تحقیق، بلا شبہ کے میننگ جنریٹ ہو جاتے ہیں. تحقیق اللہ نے سن لیا، یقیناً اللہ نے سن لیا. اور اس کے معنی ایک اور آپ دیکھیں فرق کیا پڑ رہا ہے. اللہ نے سنا اور اللہ نے سن لیا، دونوں میں کیا فرق ہے ترجمے میں؟ نہیں، اللہ نے سن لیا اور اللہ نے سنا دونوں بعد میں کنفرم ہے کہ سنا، لیکن ایک زمانے کا فرق آ رہا ہے. اللہ نے سنا، کب سنا، دور بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے سن لیا سے مراد، آپ مجھے کہتے ہیں آپ نے سنا، میں کیا کہوں گا، میں نے سن لیا. اس کا مطلب میں نے ابھی، یہ ماضی قریب میں بات کی ہے، میں نے سن لیا. آپ نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، اس کا مطلب میں نے ابھی کھایا. اور اگر میں کہوں میں نے کھانا کھایا
اس کے اوپر کوئی زمانہ نہیں ظاہر ہو رہا، کب کھایا، کل کھایا، صبح کھایا، تو پھر میں کہوں گا کب کھایا. اب اس کے ساتھ قد اکلت لگا دوں گا نا تو میننگ کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ میں نے ابھی کھایا. صحیح ہے جی. اس کا میننگ جو ہے وہ چکا سے بھی ہوتا ہے. اس کا ہم ایگزامپل کرتے ہیں. کیا ہے جی؟ قد قامت الصلاۃ. اب فاعل کون ہے اس میں؟ ہاں جی، فاعل کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ فاعل کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اعراب موجود ہیں. اعراب کیا ہوتے ہیں؟ رفع نصب جر. وہ تلاش کریں آپ اس میں. وہ کیا ہے؟ یہ حالت رفع بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. کسی بھی جملہ فعلیہ میں کوئی چیز رفع ہوگی تو وہ فاعل ہے. کسی بھی جملہ فعلیہ میں کوئی ناؤن رفع ہوگا تو وہ فاعل ہے. نماز کھڑی ہوئی، کاما، کاما کامو قامت، وہ کھڑی ہوئی. قامت بنتن، ایک لڑکی کھڑی ہوئی. قامت الصلاۃ، اب یہ رفع ہے، حالت یہ چونکہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. اس کے بعد تھا یہاں پہ سکون، ملانے کے لیے یہ زیر دی گئی ہے. قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوئی. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے. تکبیر میں کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب یہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، یعنی آ جاؤ، نماز کھڑی ہو چکی ہے. ایک اعلان ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے. یہاں پہ نماز فاعل ہے. قد قامت الصلاۃ. آئیں جی پیج نمبر 99 پہ کیا کہتے ہیں وہ. فعل ماضی میں حرف قد کے داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید اور فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یا ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو ہم یوں کہیں گے کہ یقیناً نماز کھڑی ہو چکی ہے، یا پھر ماضی قریب کے میننگ پیدا ہو جائیں گے. جیسے قد علم کل اناس مشربہم. قد علم کل اناس مشربہم. اب علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور کل اناس سب آدمی، سب لوگ، علم جاننا، یعنی سب لوگ جان چکے ہیں مشربہم، اپنے پینے کی جگہ جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا. مشربہم، مشروبہم نہیں، کیا ہے؟ مشربہم. مشرب ہوتا ہے پینے کی جگہ. یہ اسم الفاعل، اسم المفعول، اور یہ اس کو کہتے ہیں اسم المکان. اسم المکان انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے، فعل مضارع کے بعد پڑھیں گے، اس کے اوپر مزید بات ہوگی. تو قد علم کل اناس مشربہم، یعنی ہر گروہ نے، تمام لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جان لیا. قد حبط عملہ. اچھا اس میں آپ مجھے بتائیں فاعل کون ہے؟ قد حبط عملہ. عمل فاعل ہے. کیوں؟ حالت رفع میں ہے. حبط کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا. ماشاءاللہ. حبط کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا. اس کا عمل ضائع ہو چکا، اس کا عمل ضائع ہو چکا، اس کا عمل ضائع ہو گیا. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، یقیناً اللہ نے سن لی. کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. کیا ہے جی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً، ضرور بے ضرور، لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، دیکھیں حالت نصب میں مفعول ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب خلقنا ہے فعل ماضی جمع متکلم، نحنو کی جگہ پہ، اس میں فاعل ہے نحنو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فی میں احسن تقویم یعنی سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت طریقے پر انسان کو پیدا کیا گیا. لقد نصرکم اللہ ببدر. نصرہ، اس نے مدد کی. اب دیکھیں اس کو ہم اگر تھوڑا اوپن کریں تو نصرکم اللہ، فاعل کون ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، اللہ فاعل ہے حالت رفع، اور اس کا فعل ہے نصرہ.
اللہ نے مدد کی، مفعول کون ہے؟ ہاں جی، کم مفعول ہے، جو بھی فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو وہ مفعول ہوتی ہے، اور کم کون ہے؟ تم۔ نصرکم اللہ، اللہ نے تم سب کی مدد کی، لقد نصرکم اللہ، یقیناً اللہ نے تم سب کی مدد کی، ببدر، کب؟ بدر میں۔ لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ضربنا، اب یہاں پہ ایسا نہیں کہ ہم نے مارا، یہاں پہ کیا ہے؟ لقد ضربنا للناس، ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن من کل مثل، ہر مثال، اس قرآن میں اللہ نے کیا ہے؟ مثالیں بیان کی ہیں، دوسری قوموں کے ہمیں واقعات سنائے ہیں۔ لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، تو ضربنا جو ہے یہ ورڈ مارنے کے علاوہ مثال دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ آگے جی، لڑکا ڈر گیا ہے، لڑکا ڈر گیا ہے، لڑکا ڈر گیا ہے، فعل کیا ہے جی؟ ڈرنا، فاعل کون ہے؟ اور ڈرنے کی عربی کیا لکھی ہوئی ہے؟ اب مادہ نکالیں تو کیا ہے؟ فا، را اور قاف، فاعلہ کے وزن پہ، اور چونکہ لڑکا واحد مذکر ہے کیا کریں گے؟ فارقہ، الولد حالت رفع میں فاعل۔ اب اس کے یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے لڑکا ڈرا، لڑکا ڈرا، لیکن لڑکا ڈر گیا ہے، لام لگا دیں، لقد فرق الولد، یقیناً لڑکا ڈر گیا ہے، یقیناً لڑکا ڈر گیا ہے۔ ہم نے دودھ پی لیا ہے، ماضی قریب، ہم نے دودھ پی لیا ہے، ہم نے دودھ پی لیا ہے، فعل کیا ہے جی؟ پینا، فاعل ہم نے، مفعول دودھ۔ پینے کی عربی شین را با شاربہ، اب پیا کس نے ہے؟ ہم نے، فاعل ضمیر، فاعل ضمیر ہو تو گردان میں چلے جائیں، گردان چلائیں، شربنا، شربنا ہم نے پی لیا، کیا پیا؟ شربنا اللبن، اور ہم نے پی لیا ہے، قد، ہم نے دودھ پی لیا ہے، یقیناً ہم نے دودھ پی لیا، لقد شربنا اللبن۔ ہاں جی، قرآن نے جب لبن استعمال کیا تو ہم لبن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن میں دودھ کی جتنی بھی وہ عربی آئی ہے نا وہ لبن ہی آئی ہے، احادیث میں بھی لبن ہے۔ آگے ہے سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، فعل کیا ہے جی؟ طلوع ہونا، اور کون ہوا؟ فاعل۔ اور طلوع ہونے کے لیے عربی کیا ہے؟ طا لام عین۔ اور شمس کیا ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث، تو گردان میں جائیں، طلع طلع طلعوا طلعت، طلعت الشمس، اور ملانے کے لیے طلعت الشمس، اور ہو چکا ہے قد، یقیناً ہے، لقد طلعت الشمس، یقیناً سورج طلوع ہو چکا ہے۔ زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے، پاس ہونا ہے، نجح، فاعل کون ہے؟ زید، نجح زید فی الامتحانی، اور قد لگا دیں، قد نجح زید فی الامتحانی۔ مسلمان مؤنث نے مصیبت پر صبر کر لیا،
اب مسلمان مؤنث مراد ایک مسلمان ہے اور واحد مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم واحد مؤنث کا صیغہ چنیں گے. قد صبرت المسلمۃ علی المصیبۃ، قد صبرت المسلمۃ علی المصیبۃ. یہ تو جی ہم نے آج کیا کیا، قد اور لام کا استعمال، لقد، قد اور لقد کا استعمال کیا ہے. بس ہمارے آپ فعل ماضی کے 2 ٹاپک مزید رہ گئے ہیں جس میں ہم بہت امپورٹنٹ ایک فعل مجہول پڑھیں گے، اس لیے میں نے آپ کو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں گردان لازمی طور پہ اپنی پکی کر لیں. اگر پچھلی گردان پکی نہیں ہوگی تو یہ مجہول پھر مکسچر ہو جائے گا سارا. کوشش کریں کہ کل تک دوبارہ گردانوں کو کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں. میں پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز تھوڑا سا جو جملے ہیں ان کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں. الحمدللہ ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں، یعنی ہمارے سمجھنے کی صلاحیت اب کافی مضبوط ہے. وہ بچپن یا وہ اسکول یا کالج یا رٹے والی سچویشن نہیں ہے. ہم الحمدللہ اب چیزوں کو سمجھ کے کرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے کہ بندہ رٹا لگاتا ہے، سمجھ آیا نہیں آیا، لیکن اب الحمدللہ ہماری سمجھنے کی کیپیسٹی بہت اسٹرانگ ہے. ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ نہیں تھوڑا زور لگانا پڑے گا. ترتیب طے کر لینا. سب سے پہلے آپ نے جملے کا انالیسس کرنا ہے. فاعل کون ہے، فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، یہ آپ کو لکھ کے محنت کرنی پڑے گی. اس کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کر لیں، پھر طے کریں فاعل واحد ہے کہ مرکب ہے. مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، پھر ان 4 مرکبات میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ مرکب کیسے بنتا ہے. تو ان 3-4 چیزوں کو آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا. پریکٹس صرف ایک ہی بار کی ہے، یہ ایک بار ہو گئی تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ سے دعا کیا کیجیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.